یاد رکھیں ایک کام نبی کا ہے، ایک کام آخری نبی کا ہے۔ نبی کا کام یہ ہے کہ جب نبی دنیا سے جاتا ہے وہ اپنا خلیفہ کسی نبی کو بنا کے جاتا ہے۔ جب نبی دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ اپنا نائب کسی نبی کو بنا کے جاتا ہے، اور جب خاتم النبیین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو اپنا خلیفہ امتیوں کو بنا کر گئے ہیں۔ وجہ باقی انبیاء کے بعد نبوت جاری تھی، سلسلہ نبوت چل رہا تھا، اسی وجہ سے انبیاء کے بعد انبیاء آئے، نبی کے بعد نبی آئے، رسول کے بعد رسول آئے، پیغمبروں کے بعد پیغمبر آئے، لیکن خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضور کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہونا، اسی وجہ سے حضور پاک کی دین کی دعوت کو لے کر حضور کے خلفاء چلیں گے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس بنیاد پہ کہ حدیث پاک میں ہے پہلے نبی دنیا سے جاتا تو ان کی قیادت بعد میں نبی کرتے۔ میں مثال دے رہا ہوں، حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام اس دھرتی پر تشریف لائے ہیں، پہلے نبی ہے۔ حضرت آدم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ارجمند حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم کی شریعت کی قیادت سنبھالتے ہیں، ان کی نبوت کے کام کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح ان کے معاملات کو لے کر آگے چلے جانے کے بعد رب نے پہلا رسول جو بھیجا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ حضرت نوح پہلے رسول ہیں، حضرت آدم پہلے نبی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت اپنے دور میں قرآن کریم کہتا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کی خلافت نبوت اپنے دور میں قائم کرتے ہیں۔ دنیا میں دعوت، تبلیغ، سمجھانا، واعظ، نصیحت، فہم، فراست، دین کی طرف بلانا، سب کچھ کا اخیر کر دیا، لیکن چند معدود افراد ایمان لائے، چند لوگ ایمان لائے، کوئی 83-82 کے قریب مسلمان ایمان لائے، باقیوں میں بیٹا بھی منکر تھا۔ ایک وقت آیا حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کی بدعمالیوں سے تنگ ہو کر رب کریم سے دعا مانگی، وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ مولا بس ہو گئی ہماری، میں نے 9 صدیاں انہیں تبلیغ کی ہے، انی دعوتہم، اے اللہ میں نے انہیں بلایا ہے، قومی لیلا و نہارا، نہ میں نے دن دیکھا نہ میں نے رات دیکھی، وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، میں نے انہیں آسانی سے انہیں چھپا کر بھی بات کی، أَعْلَنْتُ لَهُمْ، واضح اعلان میں بھی بات کی، خفیہ بھی کہا، اعلانیہ بھی کہا، دن میں بھی کہا، رات میں بھی کہا، پر یہ قوم نہیں مانی۔ اللہ اب انہیں اپنا عذاب چکھا دے۔ حضرت نوح مانگتے ہیں، اور لفظ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کافروں کا کوئی بستہ گھرانہ میری امت میں نہ چھوڑنا میرے مولا۔ رب نے بارش کا وعدہ کیا، طوفان کا وعدہ کیا، سیلاب کا وعدہ کیا، طوفان آیا، بارش آئی، وفارت النور، تو نور سے پانی پھوٹ اٹھا، اور کیا حال تھا؟ سب منکروں کے ساتھ حضرت نوح کا بیٹا بھی منکر، اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہیں آ جاؤ، کہتے ہیں نہیں آتا، مان لو، اجی نہیں مانتا، تابع ہو جاؤ، جی نہیں تابع داری کرنی، فالوورز میں سے شامل ہو جاؤ، فالوور بنو، اجی میں نے نہیں بننا۔ حضرت نوح کی فکر بڑھی، رب کریم نے فرمایا یا نوح، اے نوح فیصلہ ہو گیا، انہو لیس من اہلک، یہ تیرے متبعین میں نہیں ہے، یہ تیرے ماننے والوں میں نہیں ہے، انہیں چھوڑ دو، انہو عمل غیر صالح، یہ نیک نہیں ہے، اس کی نیکی اس کے کام آتی، یہ بات مانتا، یہ تو منکر، یہ تو اسلام سے باہر، اس کی فکر چھوڑو۔ قرآن کہتے فحال بینہم الموج، ایک دریا کی روانی کی طوفانی اس کی طرف اٹھی، فکان من المغرقین، مغرق ہو گیا، ختم معاملہ۔ اور حضرت نوح کی نبوت چلی، ان کے بعد ایک سلسلہ نبوات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، تو ان کا بیٹا حضرت اسحاق ہے، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ہے، نبوت چلی ہے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہے، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف ہیں، یوں سلسلہ چلا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت زکریا ہیں، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ ہیں، حضرت دانیال ہیں، حضرت شمویل ہیں، حضرت حزقیل ہیں، اور یوں چلتا چلتا حضرت موسیٰ تک۔ حضرت موسیٰ نے مانگا میرے مولا ہارون اخی اشدد بہ ازری، میرے مولا فرعون سے مقابلہ، فرعون کے پاس جانا، گفتگو، بات، ہو سکتا ہے کچھ معاملے میں ضرورت پڑے۔ ہارون اخی، میرے بھائی حضرت ہارون ابن عمران میرے بھائی ہیں، اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، اس کے ذریعے میری کمر مضبوط کرے اور اسے نبوت عطا کرے میرے مولا، کئی نسبحک کثیرا، ہم دونوں مل کے آپ کی تسبیح کریں گے، ونذکرک کثیرا، اور اجتماعی سطح پہ آپ کا ذکر کریں گے۔ یہ جو دنیا کہتی ہے نا اجتماعی ذکر، کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون کی نبوت میں اشتراک مانگ کے اجتماعی اللہ کے ذکر کی بات فرما رہے ہیں۔ وَنَذْكُرَكَ جمع متکلم، جمع پرولر کو کہتے ہیں، سنگولر کا صیغہ نہیں ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور جمع اجتماعیت پر دلالت کرتا ہے۔ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، میرے مولا ہم اکٹھے ہو کے آپ کی یاد کریں گے، آپ کا ذکر کریں گے، آپ کی تسبیح کریں گے۔ اللہ ہارون کو نبوت دے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اے موسیٰ میں نے معجزات دی ہے، نبوت دی ہے، پہلا احسان، اب ہارون کو نبی بنا رہا ہوں، دوسرا احسان۔ نبوت دی، دونوں گئے فرعون کے پاس، اس کی قسمت بد قسمتی تھی، ایمان نہ لایا۔ میری بات کا مطلب انبیاء کے ساتھ معاملہ یوں چلتا رہا، اور جب حضرت موسیٰ دنیا سے گئے اپنا نائب کسے چھوڑا؟ سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام کو۔ حضرت یوشع بن نون کون ہے؟ حضرت موسیٰ کے ویسے صحابی ہیں جیسے حضور پاک علیہ السلام کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، لیکن حضرت موسیٰ کے بعد نبوت ختم نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری تھا، بالکل حضرت موسیٰ کی نبوت کے بعد نبوات باقی انبیاء چل رہی تھی، تو حضرت یوشع کو نبی بنایا گیا، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کام کو سنبھالا اور امت کی قیادت کی۔ یوں سلسلہ چلتا رہا۔ بنی اسرائیل میں جو آخری نبی ہیں، خاتم انبیاء بنی اسرائیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوتے ہیں، یہ نبوت کا سلسلہ یہاں پر بند ہو گیا بنی اسرائیل میں۔ اب بنی اسماعیل کی نبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل میں 70,000 انبیاء، بنی کہتے ہیں اولاد کو، اسرا اللہ، اسرا بندہ، ایل خدا یعنی اللہ کا بندہ، یہ لقب ہے حضرت یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، نام یعقوب ہے اور ان کا لقب اسرائیل ہے۔ یہ والد حضرت یوسف علیہ السلام کے، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ یعقوب کی اولاد۔ یہ 70,000 انبیاء ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی حضرت اسحاق کی نسل سے، اور حضرت اسماعیل کی نسل سے اکیلے آپ کے اور میرے پاک پیغمبر تشریف لائے ہیں، اکیلے سرور کائنات آئے ہیں۔ رسالت مآب بنی اسماعیل میں تنہا، بنی اسرائیل میں یکتا، بنی اسرائیل میں اکیلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور خاتم الانبیاء امام الانبیاء بن کے آئے ہیں۔